I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. جسٹس امین خان وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بن گئے. ایوان صدر میں حلف اٹھایا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا. وزیر اعظم، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک فضائیہ، بحریہ کے سربراہان سمیت دیگر اعلیٰ فوجی اور سرکاری حکام کی شرکت. وفاقی آئینی عدالت کے 6 ججز کا نوٹیفیکیشن بھی جاری. جسٹس حسن اظہر، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی نے حلف اٹھا لیا. جسٹس کے آغا، جسٹس روزی خان، جسٹس ارشد حسین شاہ بھی آئینی عدالت کے جج بن گئے. چیف جسٹس امین خان نے سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد حفیظ کو رجسٹرار آئینی عدالت لگا دیا. مظہر بھٹی سیکریٹری 2 چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت تعینات. آرمی، ایئر فورس، نیوی ترمیمی ایکٹ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل سینٹ سے منظور قوانین توثیق کے لیے صدر مملکت کو ارسال. اپوزیشن کی بل کی مخالفت، بھرپور احتجاج کیا. سینیٹر ہمایوں محمد اور کامران مرتضیٰ کا بل کمیٹی کو بھیجنے کا مطالبہ. چیئرمین سینٹ نے کہا یہ بل کمیٹی میں بھیجنا ہوتا تو ایوان کی رائے کی کیا ضرورت تھی. اسحاق ڈار نے کہا کہ ایوان نے 27ویں آئینی ترمیم منظور کی اور اسی سبب ایکٹس میں ترمیم کی ضرورت تھی. آرمی، نیوی اور ایئر فورس ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے. دونوں ججز نے گزشتہ روز استعفے دیے تھے. صدر آصف علی زرداری سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات. دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، معاشی اور دفاعی روابط کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار. صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان تاجکستان کے ساتھ سیاسی، ثقافتی اور عوامی روابط بڑھانے کا خواہاں ہے. تاجکستان کے وزیر دفاع کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات ہوئی. باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی کی تربیت اور علاقائی سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا. تاجک وزیر دفاع کی علاقائی استحکام اور امن کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف. فیلڈ مارشل نے علاقائی سلامتی اور خوشحالی کے لیے اجتماعی اقدامات پر زور دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات. سرمایہ کاری اور اہم معدنیات کے شعبوں سے متعلق گفتگو. بین الاقوامی صورتحال بشمول غزہ میں جاری امن کوششوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان میں امریکی کمپنیوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہری پور میں گوگل کروم اسمبلی لائن کے قیام کا منصوبہ اہمیت کا حامل ہے. بلوچستان اسمبلی میں شدید ہنگامہ رائے. کم عمری کی شادی کی ممانعت کا بل منظور. وزیر صحت بخت کاکڑ نے بل پیش کیا. اپوزیشن نے بل کی کاپیاں پھاڑ دی. اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کرتے ہوئے نعرے بھی لگائے. روس کے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر شدید حملے. ایک ڈرون رہائشی عمارت سے ٹکرا گیا. حملے میں 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. نومورسک شہر پر حملے میں بھی 2 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یوکرین کی جوابی کارروائی. روس کے ساحلی شہر نوورosiysk کے آئل ٹرمینل پر ڈرون حملے. ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی. روس نے یوکرین کے 216 ڈرون مار گرائے. غزہ میں 2 سال بعد انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے نتائج کا اعلان. جنگ زدہ خاندان اور طلباء کچھ دیر کے لیے اپنے غم بھلا بیٹھے. 11 طالبات نے 99% نمبر حاصل کر کے ٹاپ پوزیشن اپنے نام کر لی. تباہ شدہ گھروں اور ملبے کے درمیان کامیابی کا خوب جشن منایا گیا. والدین کا اپنی بچیوں کی کامیابی پر فخر کا اظہار. مٹھائیاں تقسیم کی. کئی خاندانوں کو بچوں کے نتائج ان کی شہادت کے بعد ملے. ہائی اسکول کے امتحانات میں 31,000 طلباء و طالبات نے حصہ لیا تھا. اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری. فائرنگ سے فلسطینی خاتون شہید. مغربی کنارے پر 2 بچوں پر گولیاں برسا دی گئیں. موقع پر ہی دم توڑ گئے. مغربی کنارے کے شمالی حصے میں قائم مسجد نظر آتش، متعدد اسلامی کتب اور قرآنی نسخے بھی شہید کر دیے. اقوام متحدہ کی جانب سے حملوں کی شدید مذمت. حماس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری. مزید ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی باقیات اسرائیل کے حوالے کر دی. غزہ میں موسم سرما کی پہلی بارش. فلسطینیوں کے خیمے ڈوب گئے. سردی کی شدت میں اضافہ. فلسطینی خیموں سے پانی نکالنے میں مصروف رہے.
بارش کے باعث بستر اور اشیاء خورنوش بھی بھیگ گئیں. تباہ شدہ عمارتوں میدانوں میں بارش کا پانی جمع ہونے پر وبائی اور موسمی امراض پھوٹنے کا خدشہ.